بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، احکام تجوید کا دوسرا نمبر درس ہے۔ اس میں ہم مد فرعی کے متعلق پڑھیں گے اور اس کا جو سبب ہوتا ہے، پھر اس کی قسم جو بنتی ہیں۔ محترم حضرات، المد الفرعی ما سببہ الحمز و سببہ السکون۔ مد فرعی جو ہے نا، یہ دو وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک حمزہ کی وجہ سے، حمز مانا حمزے کا آنا، حمزہ اس کو جو ہم بولتے یہ ہیں، یا ما سببہ السکون جو ساکن ہونے کی وجہ سے ہو، یعنی ساکن ہونے کی وجہ سے جو مد آپ کر لے، جیسے آپ نے دیکھا تھا واو ساکن ما قبل مضموم یا ساکن، تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ پھر آگے محترم حضراتی، جو مد حمزی کی وجہ سے آ جاتی ہیں، بن جاتی ہیں، اس کی قسمیں ہیں۔ ایک ہے مد واجب اور دوسری قسم ہے مد جائز۔ مد واجب کو آپ مد متصل بھی کہہ سکتے اور مد جائز کو آپ مد منفصل کہہ سکتے ہیں۔ مد واجب معنی کہ اس کا کرنا لازم ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ متصل ہوتا ہے۔ اس کو اگر آپ نہیں کریں گے تو متصل تو نہیں ہوئی۔ متصل کا معنی ہے جڑی ہوئی، بالکل لگی ہوئی، اس کو بیچ میں آپ نہیں کاٹ سکتے، ٹکڑے نہیں کر سکتے۔ منفصل معنی جدا، جس ضمیر متصل اور ضمیر منفصل آپ نے پڑھی ہوگی، اسی نام سے یہ موسوم ہے۔ تجوید کی اصطلاح میں بھی الفاظ آتے ہیں متصل منفصل۔ تو منفصل جو ہوتی ہے وہ جدا بھی ہو سکتی، وہ جائز ہوتی ہیں۔ اور جو مد محترم حضرات سکون کی وجہ سے ہوتی ہیں، وہ جو ہے دو قسم پر ہے۔ ایک اس میں سے جائز مد ہوتی ہیں، جس کو آپ مد عارض للسکون کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ مد جو کیا ہو، سکون کی وجہ سے ہو، عارض ہو، عارضی ہو۔ اور ایک ہے مد لازم، جس کا کرنا لازم ہوتا ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اب آگے دیکھتے ہیں محترم حضرات، اولا ما سببہ الحمز، وہ مد جو حمزی کی وجہ سے آپ کر لینا، اب اس کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس نمبر ایک اس کی قسم کی تھی کہ مد واجب۔ مد واجب محترم حضرات، مد واجب کو مد متصل یا واجب کیوں کہتے ہیں؟ تو چلو آتے ہیں اس کی جو وضاحت یہاں پر آپ کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ محترم حضرات، سمی واجبا، اس کو واجب اس لیے کہتے ہیں لوجوب مدہ بمقدار 4 او 5 حرکات عند حفص۔ حفص کی جو قرات ہے محترم حضرات، اس کے مطابق امام حفص کی جو قرات ہے اور جو مصاحف حفص قرات میں مکتوب ہے یا جو قرات اس میں کرتے ہیں، اس کے مطابق مد واجب جو ہے محترم حضرات 4 یا 5 حرکات کے برابر ہوتی ہیں۔ 1 2 3 4 5 اس طرح سے۔ تو 5 حرکات کے مطابق اس کی مقدار ہے۔ وسمی متصلا، اس کو متصل کیوں کہتے؟ خود وجہ بتا رہے کے لیے، ان حرف المد والحمز اجتماعا فی کلمۃ واحدہ، کہ مد اور حمزہ جو ہے نا دونوں ایک کلمے میں، ایک ورڈ میں جمع ہو جاتے۔ مثال دے رہے تھے کہ یہاں پر مثال ہے، مثلا جاء، شاء، السوء، قروء۔ تو یہ ان کلمات میں آپ دیکھیے ایک کلمہ ہے جاء، ایک کلمہ ہے شاء، ایک کلمہ ہے، دو نہیں ہے۔ اس طرح اسرائیل آپ دیکھیے، وجیء، تو یہ سب کلمات آپ کے سامنے، اس کو دیکھ لے، اس میں مد جو ہے اور حمزہ ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے کہتے کہ وَيُرْسَمُ وَيُرْسَمُ، ابھی آپ بول سکتے رسم منا لکھنے کا ہے۔ وَيُرْسَمُ عَلَيْهِ فِي الْمُصْحَفِ عَلَامَةُ الْمَدِّ، جب آپ مصحف اٹھائے قرآن کریم میں دیکھ لے تو آپ پر مد کی جو علامات اس طرح یا اس طرح سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ وَلَا يَجُوزُ قَصْرُ عِنْدَ أَحَدٍ مِّنَ الْقُرَّاءِ، 4 حرکات یا 5 سے کم آپ نہیں پڑھیں گے، اس کو ورنہ غلط ہو جائے گا۔
آگے کہہ رہا ہے اذا كانت الحمزہ ہی آخر حرف فی الکلمہ مثل السماء، اگر حمزہ جو ہے کلمے کا آخری حرف ہو، جسے یہاں پر دیکھیں ووقفنا علیہ، جب ہم اس پر وقف کریں مثلا والسماء اس طرف، یجوز ان تمد یا ان تمد بمقدار 6 حرکات، 6 حرکات کے برابر بھی آپ اس کو دراز کر سکتے. اما فی حالت وصلها فتمد بمقدار 4 او 5 حرکات، لیکن اگر وصل آپ کرنا چاہے، وصل میں، وصل کا معنی ہے ملانا، آگے کے ساتھ ملانا، تو پھر 4-5 حرکات سے زیادہ نہیں کریں گے. تو یہ تھا محترم حضرات مد متصل واجب کا بیان، اس کی وضاحت. اب بات مد منفصل کی طرف محترم حضرات. مد منفصل کیسے کہتے ہیں؟ تو یہاں پر ہم مد منفصل کو پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو مد جائز بھی آپ بول سکتے ہیں. آگے دیکھیں کہہ رہا ہے کہ سمی جائزا، اس کو جائز کیوں کہتے ہیں؟ لجواز مدہ وقصرہ عند بعض القراء، بعض قراء حضرات کی نزدیک آپ اس کو لمبا بھی کر سکتے ہیں، مانا دراز کر کے پڑھ سکتے، اور بغیر درازگی کی بھی پڑھ سکتے. قصر کا مانا بغیر درازگی کے پڑھنا، کم کرنا. فمقدار مدہ هو 4 او 5 حرکات، اس مد کی جو مقدار ہے 4 یا 5 حرکات کے برابر ہے. اور مقدار قصر ہی، لیکن اگر آپ قصر کریں حرکتین، پھر 2 حرکات کے برابر ہے، 2 حرکات کے برابر ہے، زیادہ دراز نہیں کریں گے. وسمی منفصل، اس کو منفصل کیوں کہتے ہیں؟ لأن حرف المد فی آخر الکلمۃ الاولی، مثلا 2 کلمے جمع ہو جاتے ہیں محترم حضرات، مد جو ہے یہ ایک پہلا والا جو کلمہ ہے نا اس کے آخر میں آ جاتی ہے مد، اور حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں آ جاتا ہے شروع میں. تو اس طرح سے یہ منفصل ہے نا، منفصل مانا جدا جدا جگہ میں ہے، الگ الگ کلموں میں ہے. تو حرف مد کو منفصل سے کہتے کہ لأن حرف المد فی آخر الکلمۃ الاولی، کہ پہلا کلمہ جو ہے نا اس کے آخر میں مد آ جاتی ہے. والحمز فی کلمۃ التالیہ، حمزہ تو دوسرے کلمے میں آ جاتا ہے. او انہما منفصلان، اس وجہ سے بھی ان کو منفصل کہتے ہیں کہ ایک جگہ میں نہیں ہوتی، ایک کلمے میں، الگ الگ کلمات میں ہوتے ہیں. مثال دیکھیں، اب یہاں پر دیکھیں انا انزلناہ، اب دیکھیں انا کا آخر جو ہے الف ہے نا، اس کے اوپر مد لکھا ہوا ہے. یہ تو کلمے کا کیا آخر ہے؟ انا الگ کلمہ ہے، اور انزلناہ یہ الگ ورڈ ہے، الگ ورڈ ہے. تو اس میں دیکھیں حمزہ آ گیا ہے نا، تو مد اور حمزہ ایک کلمے میں نہیں ہے، جدا جدا ہے، منفصل ہے. اس طرح کی فی ای صورت ما شاء، فی یہ الگ کلمہ ہے، اس کے آخر میں ہے یا کے اوپر ہے مد، اور ای الگ کلمہ ہے، سورہ الگ کلمہ ہے، ای سورہ ایک سمجھو، اس کی شروع میں آئے ہیں دونوں الگ الگ جگہ پر. اس طرح توبو الی اللہ، اب توبو کے اندر دیکھو توبو یا پر واو ہے، آخر میں جالے پہ تو اسے بھی ساکن ہے. تو یہاں پر مد جو ہے واو آخر کلمے میں واقع ہے، اور اللہ الگ کلمہ ہے، ٹھیک ہے نا. آیا پر دیکھے کہہ رہا ہے کہ ملحوظہ ایک نوٹ دے رہا ہے کہ کلمۃ ہا اولا تحتوی علی نوعین من المد، اس میں 2 طرح کی مد ہوتی ہے. یہ جو ہا اولا کلمہ ہے نا، اس کو جب ہم قرات کی اعتبار سے محترم حضرات پڑھیں گے، اس میں 2 مد دیکھیے یہاں پر شکل سے آپ دیکھ رہے ہیں، ایک جو ہے اس میں اس طرح کی مد ہوتی ہے، اور ایک جو اس طرح کی مد ہوتی ہے. ایک اس میں ہے مد منفصل فی ہا اولائی، یہاں پر جو ہا اولائی ہے نا محترم حضرات، یہ ہا اولائی الگ کلمہ ہے، کیونکہ ہا عربی زبان میں تنبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہا یعنی دیکھو سنو، اولائی یہ جو لوگ ہے، یہ جو لوگ ہے اولائی، اولائی الگ کلمہ ہے، ہا الگ کلمہ ہے. تو ہا کے اوپر جو مد ہے اس کو مد منفصل ہم کہہ سکتے ہیں. یہ 2 حرکات کے برابر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور 4-5 کے برابر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے کہ یہ مد 2 مقدار 2 3 4 4 5 حرکات،
2 4 5 حرکات کے برابر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر دوسری مد جو ہے مد متصل، وہ کس میں ہے؟ اولائی، جو مد بمقدار 4 و 5 حرکات، یہ صرف 4 اور 5 ہی آپ پڑھیں گے، 2 نہیں پڑھ سکتے۔ ولا يجوز بالقصر مطلقا، اس کو آپ مختصر نہیں کر سکتے، قصر نہیں کر سکتے، درازی کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک کلمے میں واقع ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو دکھا رہے کہ کلمۃ یا ایہا، یا ایہا الذین، اب یہاں پر یا ایہا دیکھیں محترم حضرات، یا فیہا مد منفصل، اس میں بھی مد منفصل ہے، کیونکہ ایہا، ایو الگ کلمہ ہے، ہا الگ ہے، اور یا جو ہے الگ ہے۔ یا جو ہے عربی زبان میں آواز دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے، ندا ہے، یہ حرف ندا ہے، اس میں کیا ہے؟ یہ مد منفصل ہے، ولیس متصل، متصل نہیں ہے، لأن اصلها یا الگ کلمہ ہے، وبعدها ایہا، اس کے بعد ایہا الگ کلمہ ہے، فیجوز فیہا القصر والمد، تو اس میں آپ مد بھی کر سکتے ہیں، قصر بھی کر سکتے ہیں ایہا میں، ٹھیک اس طرح وہکذا ہا انتم، ہا انتم جو ہے نا، اس میں بھی آپ 2 وجہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو ہا ہے نا، یہ بھی کیا ہے؟ الگ کلمہ ہے، انتم الگ کلمہ ہے، تو اس اعتبار سے محترم حضرت ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ کم بھی کر سکتے ہیں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔